اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو پاس کھڑی تھیں ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا کہ اے ہے میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بڑھیا ہوں، اور یہ میرے میاں ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، وہ ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو کہ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم مجھے خوشخبری دینے آ گئے، اب کیا ہے کہ خوشخبری دیتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، اور انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ نہ جان پہچان تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری بھی سنائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، اے ہے ایک تو بڑھیا اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور دوسرا میں بانجھ ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک اللہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور وہ 3 فرشتے تھے جن کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان خیال کر کے خوب موٹا تازہ بچڑا بون کر لے آئے اور مہمان نوازی کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی